अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, पहले हमने सूरतुन नस्र पढ़ा। सूरतुन नस्र के साथ ही हज फ़तह मक्का और सुलह हुदैबिया का वाक़ा पढ़ा। इसी के रिलेटेड अब हज्जतुल विदा है। प्यारे बच्चों, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में वाक़ा हुआ। फ़तह मक्का उसके बाद, सुलह हुदैबिया के बाद 2 साल के बाद ही 8 हिजरी में वाक़ा हुआ और उसके बाद 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा किया। गुज़वे तबूक के बाद 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए इरादा फरमाया। पहले गुज़वे तबूक एक जंग हो गया। गुज़वा उसको कहते हैं जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक हो गए, उसको गज़वा कहते हैं। और जिस जंग में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक नहीं थे, उसको सिरिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, गुज़वे तबूक एक जंग हुआ। इसके बाद फ़तह मक्का के बाद, तो गुज़वे तबूक के बाद 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के लिए इरादा फरमाया और ऐलान कर दिया कि हज का सफ़र है, जो साथ चलना चाहे चले। हिजरत के बाद से अब तक मुसलमान इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बहुत बेचैन थे। एक बार उन्होंने इरादा किया था ना उम्रा के लिए, वो भी फिर वापस ही आ गए सुलह हुदैबिया के मौके पर। सुलह हुदैबिया के बाद भी मौका न मिल सका था। अब इनको बार बार मक्का शरीफ की अपने वतन की याद आती थी तमाम सहाबा किराम को। तो ये बहुत ही बेताबी से इस मौका का इंतज़ार कर रहे थे। सुलह हुदैबिया के बाद भी 2 साल में मौका न मिल सका था। चनांचे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद हज के लिए तैयार हो गई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया अब हम हज के लिए जा रहे हैं, तो बड़ी तादाद हज के लिए तैयार हो गई। हफ्ते के दिन 25 ज़िलक़ादा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया और एहराम बांधा। नमाज ज़ुहर के बाद मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 ज़िलहज इतवार की सुबह को मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। प्यारे बच्चों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक पे ज़ैल के कलिमात पढ़ते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन कलिमात उन्होंने पढ़े हैं उस वक़्त, उन कलिमात को तलबिया कहते हैं, जो आज भी हज पे जाने वाले लोग पढ़ते हैं। तब से आज तक यही अल्फाज पढ़े जाते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका तर्जुमा ऐसे है, हाजिर हूँ मैं ए अल्लाह, हाजिर हूँ मैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। मैं हाजिर हूँ, बेशक तमाम तर तारीफ़ और इनाम व एहसान तेरा ही है और सल्तनत भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह काबे पे पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला, ए अल्लाह, इस घर को और ज़्यादा इज़्ज़त व शर्फ अता फरमा। फिर काबा का तवाफ़ किया, हज के अरकान अदा किए। जुमारात के रोज़ 8वीं तारीख को मिना में क़ियाम फरमाया और दूसरे दिन ज़िलहज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1 लाख मुसलमानों के साथ मैदान अरफात में ठहरे। दोपहर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटी कस्वा, उनकी ऊँटी का नाम था कस्वा, पे सवार होकर मैदान में आए और ऊँटनी पे बैठते बैठते खुतबा दिया, जिसका खुलासा ये है, लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारे माल तुम पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे उस दिन अरफा में, तुम्हारे इस महीने ज़िलहज में और तुम्हारे इस शहरी मक्का में हराम है। यानी जिस तरह तुम अरफा के दिन ज़िलहज के महीने में और मक्का मुकर्रमा में
قتل غارت گری اور لوٹ مار کو حرام سمجھتے ہو، اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہر جگہ ایک مسلمان کی جان مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ لہذا تم میں سے کوئی بھی کسی وقت اور کسی بھی جگہ کسی کا خون نہ کرے، کسی کا مال چوری و دغا بازی سے نہ کھائے اور کسی کو کسی جانی اور مالی تکلیف و مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ اس خطبے پہ تب سے آج تک عمل کیا جاتا ہے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا، اگر ادھر کوئی مکھی بھی جسم پہ بیٹھ جائے گی یا کچھ بھی، وہ اس کو بھی مارنے کا حق نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ یہ دیا اس دن، تب سے آج تک اس پہ اور قیامت تک اس پہ عمل کی جائے گی۔ یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے ہے اور پامال و بے قدر یعنی موقوف و باطل ہے۔ لہذا اسلام سے پہلے جس نے جو کچھ کیا، میں نے وہ سب معاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے۔ لہذا زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا خون کر دیا تھا تو نہ اب اس کا قصاص ہے اور نہ کفار، بلکہ اس کی معافی کا اعلان ہے۔ اور سب سے پہلا خون جسے میں اپنے خونوں سے معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ ابن حارث کے بیٹے کا خون ہے، جو ایک شیر خوار بچہ تھا اور قبیلہ بنو سعد میں دودھ پیتا تھا، اور حذیل نے اس کو مار ڈالا تھا جو ایک کافر تھا۔ زمانہ جاہلیت کا سود معاف کر دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جس میں اپنے سودوں میں سے معاف کرتا ہوں، لہذا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، لہذا وہ زمانہ جاہلیت کا سود ہے، بالکل معاف کر دیا گیا ہے۔ لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ یاد رکھو، عربی کو عجمی کو عربی پہ، سرخ کو سیاہ پہ اور سیاہ کو سرخ پہ کوئی فضیلت نہیں، مگر تقویٰ سے، اور مسلمان آپس میں بائی بائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کو اپنی استطاعت و حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان اور مکان اور کپڑا دو۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے؟ ایک اہم نصیحت ہے اس میں۔ وہ جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحتیں کی، وہ تو عرب میں ایسے حرکات نہیں کرنے ہیں حج کے دوران، مگر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت لوگوں کو کی، اپنے مسلمان بھائیوں کو کی، اپنے مسلمان بیٹوں کو کی، عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ الفاظ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تم نے ان کو اللہ تعالیٰ کی امان کے ساتھ لیا ہے، اور تم پر ان کا حق ہے کہ تم ان کو اپنی استطاعت و حیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان، مکان اور کپڑا دو۔ یہ مردوں کا کام ہے۔ لوگو، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑتا ہوں جس کو اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ چیز کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن پاک۔ اور کیا فرمایا؟ اے لوگو، تم میں سے پوچھا جائے گا میرے بارے میں کہ میں نے منصب رسالت کے فرائض پوری طرح انجام دیے یا نہیں، اور میں نے دین کے احکام تم تک پہنچا دیے یا نہیں، اور تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بیک زبان کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی شہادت دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو ہم تک پہنچا دیا، اپنی فرض کو ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی کی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا
اور 3 مرتبہ یہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی اے اللہ اپنے بندوں کو اس اقرار و اعتراف پہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ حج کے دوران قرآن کریم کی آخری آیت اتری الیوم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حجۃ الوداع کیا تو اسی میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مکمل کیا اور مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ پیارے بچوں، اب میں اس کا نچوڑ تھوڑا سا بتاؤں گی کشمیری میں۔ گۄڈٕ اوس صلح حدیبیہ، تمہِ پتہٕ گوٚو فتح مکہ اور تمہِ پتہٕ اوس حجۃ الوداع۔ پیارے بچوں، حجۃ الوداعس منٛز حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم خطبس منٛز کینٛہہ نصیحت کرِ تم چھِ حٲج ونکیٚنس تہِ کران، اور یعنی عربس منٛز چھُنہٕ حجس دوران کٲنٛسہِ ہُنٛد ژوٗر کرٕنۍ منع، کٲنٛسہِ ہُنٛد چیٖز نیُن، بد نظری، کانٛہہ تہِ حرکت غلط حرکت کرنس اجازت کینٛہہ۔ پیارے بچو، یتھ منٛز چھُ اکھ اہم پوائنٹ یہ کہ لاسٹس یس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر پنن مسلمانن، سُہ مسلمان مردن، سۄ گٔے یہ کتھ کہ اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژِو اتھ معاملس منٛز کہ یم زن تۄہہِ زنانہٕ چھو، چاہے خاندارنہِ چھِ تۄہہِ انڈر، چاہے ماجہِ چھِ، چاہے بیٚنہِ چھِ، خاص کر خاندارنہِ چھِ، یہنٛدِ سامانُک کھٮ۪نُک چٮ۪نُک تمام انتظام یہ ہسا چھو ذمہٕ دٲری یِوان تۄہہِ پٮ۪ٹھ تراونہٕ، تہٕ اللہ تعالیٰ ہس کھوٗژزیٚو یہنٛدِس معاملس منٛز، یمن سۭتۍ کٔرزیٚو رُت سلوٗک۔ بیٚیہِ ہسا چھُسو بہٕ تۄہہِ تراوان پتھ کُن کتاب اللہ یتھ تُہۍ بار بار چھو پرٕنۍ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔